ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، ایک چور پکڑا گیا. حضرت جب اس کا ہاتھ کاٹنے لگے نا تو وہ رو پڑا، کہتا میرا ہاتھ نہ کٹو. آپ نے فرمایا کیوں؟ چوری کی تھی ہے جناب. فرمایا پھر ہاتھ کیوں نہ کٹی؟ وہ آگے ست کرتا امیر المومنین ہاتھ اس لیے نہ کاٹے کہ میں نے آج پہلی بار چوری کی ہے تو پکڑا گیا، اس لیے آج معافی بنتی ہے. لکھا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. کتنا یقین تھا آپ کو اللہ کی ستار العیوبی پہ. حضرت آپ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک چوری کرتا ہے اوپر سے جھوٹ بھی بولتا ہے. تو کہنا جی پہلی باری کی تھی، پہلی باری تو انہیں کسی نے پھڑیا ہی نہیں کبھی. پہلی باری تو انہیں پھڑے ہی نہیں کبھی کسی نے. میں کسی کی بات نہیں کرتا حضرت، میں اپنی کرتا ہوں. حضرت جی پہلی باری پھڑنا لاؤں تو تمہیں سلیمان مصباحی کدی بھی نہ لبدا ہے. نہیں حضرت، ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں. فرمایا ہارون تو کول رکھ اپنے پیسے، آج خوشیاں تے دین آ گئے ہیں، کل ناراض ہوئیں گے تو بند کر دیں گے. لیکن اگر وہ ناراض بھی ہو تو بند نہیں کرتا کوئی. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ہارون تجھے نہیں پتا مجھے کتنے چاہیے کتنے نہیں چاہیے، لیکن قربان جاؤں اس کو اتنا بھی پتا ہے کہ مجھے کتنے چاہیے. پھر تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے کب چاہیے اور کب نہیں چاہیے، لیکن قربان جاؤں اس کو اتنا بھی پتا ہے مجھے کب چاہیے اور کتنے چاہیے. یہ ضرورت ہے حضرت، اس کو ضرورت رہنے دو، اس کو مقصد نہ بناؤ. جس نے اس کو مقصد بنا لیا وہ مارا گیا. اور یہ وہ مقصد ہے حضرت، یہ پورا ہی نہیں ہوگا کسی کا. کیا آپ کے سامنے نہیں آپ کے حکمران کو تھوڑا مال ہے ان کے پاس، بھرے ہیں ان کے پیٹ؟ ہونا چاہیے تھا نا، بڑھاپا آ گیا، وقت اخیر ہے، جاؤ جا کے حضرت حرم میں کوئی ایک مسلح جا کے مال لبورو تھے، جا کے اپنے رب کو معافی منگو اپنے کیتے تھے. بڈھا ویلا، لیکن حضرت یہ بھی بات نہیں ہے کیونکہ یہ مکتی ختم ہے. مولانا روم نے باقاعدہ اس کو حکایت کیا حضرت. اب فرماتے ہیں کوئی بزرگ تھے تو وہ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور بزرگ عمر کے لحاظ سے نہیں، بزرگ عمل کے لحاظ سے بزرگ حضرت. وہ دیکھا تو ایک چھوٹا بچہ رو رہا تھا. بزرگ تھے نا، اور بزرگوں کے دل نرم ہوتے ہیں حضرت. اور بچے کو روتا دیکھا تو آ گئے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے اس سے پوچھتے ہیں بھئی کیوں رو رہا ہے، کیا وجہ تیرے رونے کی؟ وہ کہتا ہے اس لیے رو رہا ہوں کہ میں کھیل رہا تھا اور کھیلتے کھیلتے میرا 1 روپیہ گم ہو گیا، میں اس کے گم ہونے پہ رو رہا ہوں. آپ نے فرمایا رونے کی وجہ 1 روپیہ ہے؟ ہاں جی جناب. تو آپ نے فرمایا یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے، اگر پھر تجھے روپیہ مل جائے تو خوش ہو جائے گا. اس نے کہا جناب جب رونے کی وجہ یہ 1 روپیہ ہے تو جہاں سے مرضی مل جائے میں خوش ہوں. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جناب اپنی جیب سے نکال کے نا اس کو 1 روپیہ دے دیا. وہ خوش ہو گیا. حضرت نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے. مولانا روم فرماتے جب نماز پڑھ کے واپس آئے تو پھر رو رہا تھا. اس کو پوچھتے ہیں اب کیوں رو رہا ہے؟ تو نے کہا تھا جی روپیہ گم گئے، میں نے روپیہ دے دیا، تو اب کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے جناب اس لیے رو رہا ہوں جو گم گیا نا کبھی وہ بھی ہوتا تو 2 روپے ہونے تھے. آپ نے فرمایا اچھا، پھر اگر 2 روپے کر دیں تو خوش ہے؟ اس نے کہا جناب. آپ نے ایک اور نکالا اور جناب آپ نے 2 روپے کر دیے، خوش ہو گئے. جو بابے ہوتے ہیں نا ان کا گھر دل نہیں لگتا کوئی بھی، ان کا دل مسجد میں لگتا ہے. وہ گھر گئے، کچھ ویسے بھی سردیاں تھی، اثر کے بعد ہی مغرب واپس تشریف لے آئے. جب آئے تو پھر رو رہا تھا. پوچھتے ہیں ان کیوں رونے ہیں؟ کہتا حضرت جڑا گواچ گیا جو بھی ہوں تو 3 ہونے. آپ نے فرمایا اچھا پھر 3 کر دیں تو خوش ہے؟ کیونکہ حضرت جی بڑا انعام ہے کسی کا دل خوش کر دینا. جناب آپ نے جناب ایک اور نکالا اور جناب آپ نے جو ہے نا آپ نے 3 کر دیے. ٹھیک ہے جی. نماز پڑھنے تشریف لے گئے. وہ پڑھ کے آئے تو پھر رو رہا تھا. وہ پوچھا ہوں کیوں رونے ہیں؟ کہتا حضرت جڑا گواچ گیا جو بھی ہوں تو 4 ہونے سن. اس دفعہ آپ نے چوتھا نہیں دیا کوئی، بلکہ آپ نے کہا کھینچی اور آپ بھر کے آپ کہتے ہیں محبوب علیہ السلام نے حق اور سچ فرمایا.
کہ اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا حضرت. اس کو آپ بھرنے لگ جائیں گے تو یہ کس سے بھرا گیا ہے؟ یہ کسی سے بھی نہیں بھرا گیا. باج فقیراں کسے نہ ماریا ظالم چور اندر دا ہوا. نہ یار، یہ ضرورت ہے حضرت، اس کو ضرورت ہی رہنے دو. اور آؤ حضرت جی اللہ کی بندگی میں لگ جائیں. پھر دیکھو ہم وہ ضرورتیں کیسے کیسے غیب سے پوری کرتا ہے. یہ ہماری تاریخ کا بہت خوبصورت نام ہے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی. اور بڑے بڑے امتحان دیے ہیں حضرت ان لوگوں نے. یہ لکھا ہے کہ حضرت کا ابتدائی دور کچھ اچھا نہیں تھا، یا آپ نے بعد میں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک پہ توبہ کی. اور توبہ بھی حضرت جی میری طرح کی نہیں کی، جس کے لیے بابا صاحب فرماتے ہیں کیسی توبہ ہو ہے یار، توبہ لٹکے اد وچکار. توبہ وچ تو عمر بھی آئی، توبہ دی تینوں سمجھ نہیں آئی. پکی توبہ حضرت، پکی. اور بڑی امیری تھی حضرت کی، پھر آئی فقیری حضرت، کیونکہ سارا معاملہ تو سود کا تھا. آپ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. شیخ نے اپنی تصویر عنایت فرمائی اور ساتھ تلقین کیا اس میں ذات اللہ. ٹھیک ہے جی، کیا تلقین کیا؟ اللہ. کیا تو ڈر دیں کیا تلقین کیا؟ نہیں یار کو مزہ دو یار، کیا کرتے؟ کیا تلقین کیا؟ اللہ. کیا تلقین کیا؟ چلے گا نہ ٹھنڈا پا چھڑتا اندر یار، یہ نہ تو ٹھنڈے ڈالتا ہے اندر. قربان جاؤں، یہ تو ٹھنڈے ڈال دیتا ہے حضرت. حضرت نے اپنی تصویر عنایت فرمائی اور ساتھ آپ نے اسباب کے ترک کرنے کا حکم دیا. حضرت بیٹھ گئے. ٹھیک ہے، وہ آپ نہ بیٹھ گئے حضرت یہ تصویر لے کے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن. وہ کہا تھا نا کسی صوفی نے اوکھی کاٹ فقیری والی تے چڑھ سولی تے بڑا بڑا اوکھا کام ہے حضرت. لیکن حضرت کی آزمائش آئی ہے حضرت. وہ آپ نے تو صبر شکر کر لیا. لکھا کہ بی بی صاحبہ سے نہیں ہوا. وہ آ کے نہ آپ سے الجھ پڑی اور آپ کو کہتی ہیں حبیب یہ کیا تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہو؟ ہم سے نہیں مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی. جاؤ جا کے کو محنت مزدوری کرو، کو پیسے کما کے لاؤ. دانا آدمی تھے، بیوی سے بحث نہیں کی، لوٹا تسبیح مصلی قرآن کریم اٹھایا اور جنگل چلے گئے. صوفی تو حضرت پہلے دعائیں کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. حضرت سارا دن حضرت اللہ 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 سارا دن گزارا. رات پڑی تو گھر آ گئے. جب گھر آئے تو بیوی پہلے منتظر کھڑی تھی. آتے بیوی صاحبہ نے پہلا سوال کیا حبیب اگر گئے تھے تو مزدوری کی؟ فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں کی. تو بیوی پوچھتی اگر مزدوری کی تو پھر مزدوری کدھر ہے؟ آپ فرماتے میں نے نا اس کو ٹالا. میں نے کہا سارے مزدوری مانگ رہے تھے، میرا مالک کریم ہی بڑا، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی. حضرت سچ بتانا ہے کریم کے نہیں؟ ہے کریم کے نہیں؟ فرماتے میں نے اس کو ٹالا تو آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے مجھے کہتی ہے اچھا حبیب جب کل جائیں گے نا تو کل جا کے نا پھر مزدوری مانگیے گا. آپ فرماتے ہیں دوسرا دن آیا میں پھر چلا گیا. اسی طرح اللہ 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 اللہ. آپ فرماتے رات پڑی تو گھر آ گئے. فرماتے گھر آتے پھر کل والا سوال حبیب مزدوری کی؟ فرماتے میں نے کہا ہاں کی. تو کہتی مزدوری کدھر ہے؟ آپ فرماتے میں نے پھر ٹالا. نہیں سارے مانگ رہے تھے، میرا مالک کریم ہی بڑا، مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی. آپ فرماتے بی بی صاحبہ غصے میں آ کے کہنے لگی حبیب آج اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے مزدوری نہیں شروع کرنی، پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے. اگر تو دے تو ٹھیک ہے، تو پھر کسی اور کی مزدوری کیجیے گا جا کے. حضرت ہم یہ نہیں سمجھیں گے، یہ تو وہ سمجھے گا جس نے دل لگایا ہو کہ یہ تیر کس طرح آ کے لگتا ہے ادھر ادھر. اب فرماتے میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا، اس نے کیا کیا دیا ہے؟ کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے؟ ہے کوئی ایسا 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے؟ کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے ہیں؟ اب فرماتے ساری رات میں سسکیاں لیتا رہا. خیر تیسرا دن آیا تو پھر چلا گیا.
پھر اسی طرح جو حکم شیخ تھا، اللہ 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 اللہ۔ آپ فرماتے ہیں جب رات آئی تو میں بڑا پریشان، او حبیب وہ 2 دن تو ٹال دیا تھا، آج کیا کہہ کے ٹالوں؟ آج پتہ نہیں کیا بولے گی، وہ کچھ ایسا ہی نہ بول دے جو مجھ سے سنا ہی نہ جائے، کہیں بے ادبی نہ کر دے کوئی۔ آپ فرماتے میں نے ارادہ کیا کہ باہر بیٹھ جاؤ، ذکر الہی کرو، آدھی رات کو گھر جاؤں گا جب سو جائے گی، رات تو گزارو کل کی کل دیکھیں گے۔ آپ فرماتے میں پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گیا۔ فرماتے جب آدھی رات آئی میں گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں، رات تو آدھی ہے لیکن گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوں، اتنی آدھی رات کو فقیر کے گھر میں چولہا کیسے جل گیا؟ کہتے پھر دل میں خیال آیا گاؤں میں سے کسی کو ترس آیا ہوگا، تو دے گیا ہوگا تو اس نے چولہا چڑھا لیا ہوگا۔ آپ فرماتے میں نے جا کے نا دروازے پہ دستک دی تو اس نے دروازہ کھولا۔ آپ فرماتے جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں، خوش بھی بڑی ہے اور کپڑے بھی اس نے نئے پہنے ہوئے۔ میں بڑا حیران ہوا، یہ آ کے مجھ سے لڑی کیوں نہیں اور اس نے نئے کپڑے کہاں سے لیے؟ آپ فرماتے سوال میں خود سے کرتا ہوں، جواب وہ دیتی ہے اور کہتی ہے حبیب یہ آپ کس کی مزدوری کرتے رہے ہیں، آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے۔ ہائے ہائے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ حبیب آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے۔ آپ فرماتے میں نے پوچھا کیوں، کیا ہوا ہے؟ کہتی اندر آ کے خود ہی دیکھ لیں۔ آپ فرماتے جب اندر گیا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ جو چیزیں درکار تھی نا سب کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ کہتی ہے آپ تو مزدوری کر رہے تھے نا، آپ کا مالک اتنا کریم ہے، اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا، اس نے بندے بھیجے تھے، یہ سارا کچھ وہ دے کے گئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں رو پڑا۔ آپ فرماتے جب میں رویا نا تو مجھے روتا دیکھ کے کہتی ہے حبیب آپ روئیں نا، خالی سامان ہی نہیں بھیجا آپ کے مالک نے بلکہ ساتھ اس کا پیغام بھی آیا آپ کے لیے۔ آپ فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا ہے؟ تو کہتی ہے پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، ہم مزدوری میں نہیں آنے دیں گے۔ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے، اگر ہم با وفا ہوتے تو اگر ہم با وفا